جی جناب السلام علیکم بھائی صاحب، کون بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں محسن رضی کر رہا ہوں۔ حکم کریں بھائی صاحب۔ اچھا، تقریباً 1 ماہ پہلے بھی بات ہوئی تھی آپ سے، میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ آ رحی ہے شاید واٹس ایپ پہ کال کیا تھا آپ، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے آپ کے جی سعودی عرب سے میں نے عرض کی تھی کہ سعودی عرب سے کال کی تھی آپ کو جی سر، حد کے حوالے سے کچھ مسائل تھے۔ اوکے، یاد آیا۔ اچھا، میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ جو تحریف قرآن کے حوالے سے جو آپ کے مناظرے ہوئے ہیں نا، وہ میں نے سنے ہیں۔ مفتی بلال صاحب ہیں اور مولوی نصیر صاحب ہیں اور مولوی ایک عبید اللہ ہے نا، ان کے مناظرات جو آپ کے ساتھ ہوئے ہیں تحریف قرآن کے حوالے سے نا، تو وہ میں نے سنے ہیں۔ تو ان میں جو ہے نا، جو مولوی عبید اللہ تھے ان کے جو سوالات تھے وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے نا ان کے صحیح طرح سے جواب نہیں دے رہے نا۔ تو وہ میں نے کچھ سوالات اپنے پاس نوٹ کیے تھے، تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ آپ سے وہ عرض کروں تاکہ ان کے سوالات آپ جو ہے نا ٹھیک طرح سے دے سکیں۔ اچھا، سب سے پہلے حضور یہ عرض کرنا تھا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا دین محمدی صرف یعنی کہ مسئلے کے اہل تشریع کے پاس، تو یہ میں نے عرض کرنا ہے کہ آپ کے پاس یعنی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا دین محمدی صرف آپ کے پاس ہے اور کسی جو ہے نا مذہب کے پاس نہیں ہے؟ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں، اپنے بعد ان کے بعد کس کی اتباع کرنی ہے؟ کن سے لینی ہے؟ ان کی اتباع کرنی ہے۔ ان کے بعد ان کے وارث کون ہے؟ ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل نہیں ہے، عمر کی خلافت کی کوئی دلیل نہیں ہے، عثمان کی خلافت کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور فرمایا اگر ان کی اتباع کرو گے تبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، فرمایا علی ولی کل مؤمن من بعد، علی میرے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام ہر مومن کے ولی ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو اس لیے جب ہم اس طریقہ کار ہمارا وہ ہے، ہم اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی اتباع کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اہل بیت علیہ السلام سے اصول بھی لیتے ہیں، فروع بھی کام لیتے ہیں، عقائد اہل بیت علیہ السلام سے۔ جو اہل بیت علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت دے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اس کو بات کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمارے سارے اصول صحیح ہیں اور ہمارے سارے فروع صحیح ہیں۔ آپ کے ہاں قرآن مجید کی کہانی تو معلوم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، نہ انہوں نے قرآن جمع کیا نہ قرآن جمع کرنے کا حکم دے دیا، ٹھیک ہے نا؟ ویسے ہی دنیا سے چلے گئے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میرے بعد تمہارا رہبر کون ہے، تمہارا لیڈر کون ہے، تمہارا رہنما کون ہے، بس دنیا سے چلے گئے۔ اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تو کہانی معلوم ہے کہ اس میں آپ قرآن کے کامل ہونے کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے۔ جہاں تک سنت کی بات ہے، جہاں تک سنت کی بات ہے تو صحابہ کو آپ مانتے ہیں کہ سنت صحابہ سے لینا، ٹھیک ہے؟ صحابہ سے سنت لیتے ہیں، تو کیا آپ لوگوں نے صحابہ سے سنت لیا؟ نہیں، صحابہ سے نہیں لیے نا آپ لوگوں نے سنت لی 250 سال کے بعد، جب حدیث کی تدوین ہوئی ہے بخاری مسلم، ان لوگوں نے ان کی حدیث آپ کے پاس ہے، انہوں نے لیا ہے اپنے پہلے والے نسل سے، انہوں نے لیا ان کے پہلے والے نسل سے، انہوں نے لیا ان سے پہلے والے نسل سے، یعنی 6 7 8 واسطوں کے ساتھ اکثر صحابہ کی طرف آپ جاتے ہیں۔ تو اس سنت جو آپ کو ملا ہے، بہت سارے وسائط، بہت سارے انٹرمیڈیریز کے بعد آپ کو ملا ہے سنت۔ اس میں ایک بات تو یقینی ہے، ایک بات تو یقینی ہے کہ پورا سنت آپ کو نہیں ملا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احکام تھے جو ضائع ہو گئے۔ صحابہ نے اپنے تابعین کو اگر سنایا بھی ہے تو تابعین والے بعد والوں کو نہیں سنایا نا، نسل بنسل وہ باتیں ضائع ہو گئی۔ اور ایک بات یقینی ہے کہ بہت سارے سنت ایسے ہیں کہ ان میں جھوٹی باتیں، اس میں غلط باتیں، ضعیف باتیں اور قابل یقین باتیں، اور جس کو آپ صحیح کہتے ہو نا، جس کو آپ صحیح کہتے ہو وہ بھی لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے، لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے، یعنی 6 7 واسطوں کے فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے سے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا۔ اب وہ سب عادل بھی ہو نا، عادل بھی ہوں، سب کی یادداشت صحیح بھی ہو نا۔ جب 6 7 واسطوں کے ساتھ فلانے نے 20 سال پہلے کسی سے سنا، اس نے 30 سال پہلے اپنے کسی چچے سے سنا، اس نے 40 سال پہلے اس سے فلانے سے سنا، تو اس پہ یہ آپ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعاً اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا فراموشی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو صحابہ تھے، یہ صحابہ کی آپ تو جرح کرتے نہیں ہیں، کہتے ہیں سب صحابہ عادل ہیں، صحابہ کی کبھی جرح نہیں کرتے۔ کس نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ سب صحابہ عادل ہیں؟ صحابہ پہ حد جاری ہوئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ حد جاری کی، زنا کی حد جاری کی، خود ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے صحابہ پہ بہت سارے حدود جاری، بہت سارے حدود، کسی پہ زنا کا حد جاری ہوا، کسی پہ لواط کا حد جاری ہوا، کسی پہ شراب کا حد جاری ہوا۔ یہ صحابہ غلط کام نہیں کرتے، یہ ایک ایسے افسانہ ہے، عجیب انسان کو تعجب ہوتا ہے، یہ کیسے غلطی نہیں کر سکتے؟ جب یہ گناہ کر سکتے ہیں، زنا کر سکتے ہیں، تو یہ حدیث میں کیسے غلطی نہیں کر سکتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی منافع کے خاطر کسی حدیث کو چھپانے کیسے نہیں چھپا سکتے؟ ایسی غلط بات ان سے کیوں نسبت نہیں دے سکتے؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس سنت ہے، کس سنت کی بات کریں؟ کس سنت کی بات کرنا؟ وہی سنت جو بخاری مسلم میں لکھا ہے۔ کرتا ہوں نا جی سر، تو
آپ کے پاس نہ قرآن کامل ہے نہ سنت کامل ہے, صرف نام پہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو, وہ صحیح ہے بات, آپ کلمہ گو ہیں, ہمارے بھائی ہیں اس کرسچن وغیرہ سے بہتر, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کیونکہ آپ نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جی سر. اور اچھا حضور, یہ سوال میں نے عرض کرنا تھا کہ آپ کہ میں نے جو ہے نا کافی بیانات سنے ہیں, مناظرے سنے ہیں, تو یہ جو مولوی نصیر ہے اور اس کے بعد عبید اللہ جو تھے نا, تو انہوں نے جو آپ کے ساتھ یعنی کہ جو سوالات آپ سے کیے ہیں نا, آپ ان کو بس آپ ان کے جواب نہیں دیتے, بس آپ کو یہ آپ جواب دیتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق. اگر جو کوئی شخص یہاں پہ کال کرتا ہے نا, مولوی نصیر صاحب یہاں پہ جو کال کرتے تھے نا, وہ مجھے اگر میری بات کوئی کاٹتا ہے, مجھے جواب نہیں دینے دیتا اور وہ بار بار اپنے سوال کا تکرار کر دیتا ہے, تو مجھے عبید اللہ یاد نہیں کہ مولوی عبید اللہ کون ہے, نصیر مجھے یاد ہے. اگر کوئی شخص اس طرح کسی کو سوال کا جواب نہیں دینے دیتا تو وہ میرا اس میں قصور نہیں ہے. سامنے والے کو جب اس کو علمی انداز ہے ہی نہیں, اس کا یہ ہے کہ میں اس کو جواب نہ دینے دوں, تو پھر یہ میرا قصور ہے کہ میں نے اس کے کال کو کیوں نہیں کاٹا. یہ میری غلطی ہے. ایسے شخص کو جب وہ بار بار میری بات کو کاٹتا ہے, مجھے کاٹنا چاہیے تھا, اس سے بات نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیا, الحمدللہ آپ نے خود کہا کہ آپ نے ان کے سوالوں کو نوٹ کیا ہے, تو بسم اللہ ان کے سوالوں کا پیش کریں. جی بالکل. اچھا سوال حضور, سب سے پہلے یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ قرآن ناقص ہے, یعنی کہ جو ہے نا دین محمدی صرف ہمارے پاس ہے, آپ کہنا کہ دین محمدی صرف جو ہے نا شیعوں کے پاس ہے, اس کے علاوہ کسی مذہب کے پاس جو ہے نا وہ دین محمدی نہیں ہے. تو میرا اس میں یہ سوال ہے کہ اگر دین محمدی آپ کے ہی پاس ہے تو ہمارے پاس چلیں قرآن تو ہے, لیکن آپ کہتے ہیں ناقص ہے, چلو ناقص ہی صحیح, لیکن آپ کے پاس یا ناقص بھی نہیں ہے اور اصلی قرآن بھی نہیں ہے. اس حوالے سے یہ قرآن کس نے کہا, یہ قرآن کس کی قرآن ہے, قرآن کس کی؟ آپ کہتے ہیں یہ قرآن ناقص ہے, آپ کہتے ہیں نا یہ قرآن کس ہے, آپ کی ہے یہ قرآن قبضہ ہے, یا عمر کا قرآن یا عثمان کا قرآن, یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. آپ یہ نہ کہتے کسی کے پاس قرآن نہیں ہے, بھائی کیوں کہتے ہو؟ آپ کے پاس اجازت بتائیں بھائی صاحب, اصلی حالت میں نہیں ہے. ہاں وہ تو فریقین کا اس میں دلائل بہت بے شمار ہیں. آپ کے علماء اگر ایک بات کہتے ہیں جس کی دلیل نہیں ہے, مثلا ہندو والے کہتے ہیں نا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مورتی جو ہے یہ بھگوان ہے, یہ اللہ, یہ خدا ہے, یہ خالق زمین و آسمان ہے, اس سے وہ بات صحیح نہیں ہوتی. ان کے بہت سارے پنڈت وغیرہ آ کے تقریر کریں, 1000 دفعہ تقریر کریں کہ یہ بت جو ہے یہ اللہ ہے, وہ اس سے اللہ نہیں بنتا. بھائی آپ کے مولوی صاحبان اگر کسی بات کی ان کے پاس دلیل نہیں ہے, ان کے اپنی ادعا تکرار کرنے سے کہ قرآن کامل ہے, قرآن کامل ہے, قرآن کامل ہے, اگر ان کے پاس دلیل نہیں ہے اس سے قرآن کامل نہیں بنتا. بھائی اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. میری بات غلط ہے بھائی کہ اگر قرآن کامل ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے, یہ بات آپ مانتے ہو نہیں مانتے؟ جی بالکل ٹھیک ہے, دلیل کی ضرورت ہے. اگر دلیل ہے تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اگر دلیل کی ضرورت میں بھی ادعا کروں کہ یہ میری کتاب ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, کوئی بھی شخص ادعا کرے, سب دین دنیا کے سب دین صحیح ہو جائے, کوئی بھی شخص آگے ہر بات, اگر ایک بات بہت ہی واضح ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. اگر واضح ہے بھائی شمس کی طرح, سورج کی طرح واضح ہے, وہ خود دلیل ہے. لیکن اگر اس طرح واضح نہیں ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے آئے, اس کی دلیل ہے, دلیل مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا قرآن کامل ہے, اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. آپ کے پاس دلیل تو ایک بھی نہیں, دلیل ایک بھی. اب اس قرآن کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ میں آپ سے مانگ رہا ہوں نا دلیل, ہمارے پاس دلیل نہیں ہے, آپ دیں نا, پھر آپ اپنی دلیل ہم قرآن کو کیوں مانتے ہیں, قرآن کیوں مانتے ہیں, قرآن کو کیوں, آپ کے پاس دلیل ایک بھی نہیں ہے. آپ کے پاس قرآن قرآن ناقص ہے, اس کے کامل ہونے کی کوئی دلیل نہیں. اب اس قرآن میں جو عثمان نے جمع کیا, ابو بکر قرآن میں اختلاف تھا, تبھی تو یہ کہتے ہیں یہ عثمان نے جمع کیا نا. ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا تو اور عبداللہ ابن مسعود, ابی بن کعب, عبداللہ ابن عباس, فلان ان کے قرآن اور تھے. وہ قرآن اور اس قرآن, ان قرآنوں کو جلایا گیا. اب اس قرآن میں کیا فرق, یہ آپ کے علماء کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ آپ کو ایسے گپ سنائیں گے. ٹھیک ہے, اس قرآن کو آپ کیوں مانتے ہو, ان قرآنوں کو کیوں نہیں مانتے؟ دلیل ایک بھی نہیں ہے. ہم اگر مانتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا, اہل بیت علیہ السلام ان کے حدیث میں نے یہاں پہ دکھا دیا, آپ کے علماء نے مجھ سے مطلب کیا, نصیر نے اگر آپ نے مناظرہ دیکھا ہو کہ آپ اس قرآن کو کیوں مانتے ہو, میں نے دکھا دیا کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ گرچہ یہ قرآن اس کی ترتیب نزول نہیں ہے, اس میں سے بعض آیات کو نکالا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ سب نور ہے, یہ سب اللہ کا کلام ہے, اس کو پڑھا کرو, یہ شفا ہے, یہ رحمت ہے, اس کو پڑھا کرو. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہ السلام جو قرآن کے ساتھ ہیں انہوں نے حکم دیا. جی آپ بتاؤ نا, آپ کوئی دکھاؤ